حامدا ومصلیا اما بعد۔ دوستوں اور بزرگوں، مشکات شریف کی ایک حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جس نے بغیر کسی مجبوری یا بیماری کے رمضان کا روزہ چھوڑ دیا، وہ اگر زندگی بھر روزے رکھے تب بھی اس کا بدل نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب روزے کی قضا نہیں ہو سکتی، بلکہ مقصد یہ ہے کہ جو انعام و اکرام اور ثواب رمضان میں روزے رکھنے سے ملتا ہے وہ بعد میں ہرگز نہیں ملتا ہے۔ اپنے وقت پہ کام کرنے میں کچھ بات ہی اور ہے۔ قضا کے مسائل جن میں روزہ فاسد ہونے کی بنا پر ایک روزے کے بدلے میں صرف ایک ہی روزہ رکھنا پڑتا ہے، گزشتہ ویڈیو میں آ چکا ہے۔ اب یہاں اس ویڈیو میں ان صورتوں کا تذکرہ ہوگا جن میں روزہ کے فاسد ہونے پر قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوتے ہیں۔ دوستوں اور بزرگوں، کسی نے روزہ رکھ کر بغیر کسی مجبوری کے جان بوجھ کر توڑ دیا تو اس نے سخت غلطی کی اور حقوق اللہ کی خلاف ورزی کی۔ اب اس کو اللہ تعالی سے معافی مانگنی چاہیے، اور معافی کی صورت یہ ہے کہ ایک روزہ کے بدلے میں ایک روزہ رکھے اور ایک غلام آزاد کرے، اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو 2 ماہ کے متواتر روزے رکھے، اور اگر یہ بھی طاقت نہ ہو تو پھر آخری صورت یہ ہے کہ 60 مسکینوں کو دونوں وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلا دے، یا 60 آدمیوں کو ایک ایک فطرہ کی قیمت دے۔ یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ کفارہ صرف اسی وقت آتا ہے جب رمضان کا روزہ رمضان ہی کے مہینے میں جان بوجھ کر توڑ دیا جائے، اور اگر رمضان کے مہینے کے علاوہ اور دنوں کا روزہ ہو یا رمضان کی قضا کا روزہ ہی کیوں نہ ہو، اس کو توڑ دیا جائے تو صرف قضا واجب ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا۔ دوستو، حاصل یہ ہے کہ جب کسی شبہ سے روزہ فاسد کیا جائے گا تو کفارہ واجب نہ ہوگا۔ اس لیے کفارہ ایک قسم کی سزا ہے، اور سزا کا مستحق وہی شخص ہوتا ہے جو دیدہ و دانستہ خلاف ورزی کرے۔ دوستو، حنفیہ کے نزدیک 2 باتیں ہیں جن سے قضا اور کفارہ دونوں واجب ہوتے ہیں۔ اول یہ کہ بغیر کسی عذر شرعی کے کوئی غذا یا غذا جیسی کوئی چیز استعمال کی جائے، یعنی کھائی جائے یا پی جائے، اور وہ ایسی ہو کہ اس کی جانب طبیعت راغب ہو اور پیٹ کی طلب پوری کی جائے۔ دوسرا یہ کہ اس سے خواہش نفسانی پوری کی جائے۔ پھر ان دونوں صورتوں میں قضا کے ساتھ کفارہ واجب ہونے کے لیے 2 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ رمضان کا روزہ توڑا گیا ہو۔ اگر رمضان کے علاوہ اور کوئی روزہ ہو، مثلا قضائے رمضان کا یا نظر کا روزہ یا کفارے کا روزہ یا نفلی روزہ، تو اس میں کفارہ واجب نہ ہوگا، بعض صورتوں میں قضا لازم آئے گی۔ دوسری شرط یہ ہے کہ روزہ قصداً توڑا گیا ہو، اگر بھولے سے یا غلطی سے یا کسی عذر سے، مثلا مرض لاحق ہو جانے سے یا سفر پیش آ جانے کی وجہ سے روزہ توڑا تو صرف قضا واجب ہوگی۔ دوستوں اور بزرگوں، وہ شخص جس میں روزہ کی تمام شرائط پائی جاتی ہو، رمضان کے اس ادا روزے میں جس کی نیت صبح صادق سے پہلے کر چکا ہو، عمدن منہ کے ذریعے پیٹ میں کوئی ایسی چیز پہنچا دے جو انسان کی غذا یا دوا میں استعمال ہوتی ہو، یعنی اس کے استعمال سے کسی قسم کا نفع یا لذت مقصود ہو، اور اس کے استعمال سے سلیم الطبع انسان کی طبیعت نفرت نہ کرتی ہو، وہ بہت ہی کم مقدار میں ہو، حتیٰ کہ 1 تل کے برابر،
یا جمع کرے یا کرائے، لواطت بھی اسی حکم ہے۔ جمع کے وقت عضو مخصوص سپاری کا داخل ہو جانا کافی ہے، منی کا نکلنا شرط نہیں ہے۔ ان سب صورتوں میں قضا اور کفارہ دونوں واجب ہوں گے، مگر یہ بات شرط ہے کہ جمع صحبت ایسی عورت سے کیا جائے جو قابل جمع ہو، بہت کم عمر لڑکی نہ ہو جس میں جمع کی بالکل قابلیت نہ پائی جائے۔ دوستو، کسی نے رمضان شریف میں روزہ کی نیت ہی نہیں کی، اس لیے کھا پی رہا ہے، اس پر کفارہ واجب نہیں۔ کفارہ جب ہی ہے کہ نیت کر کے روزہ توڑ دے۔ صحبت کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس کی قضا بھی رکھے اور کفارہ بھی۔ جب مرد کے عضو مخصوص کی سپاری اندر چلی گئی تو روزہ ٹوٹ گیا، قضا اور کفارہ دونوں واجب ہوں گے، خواہ منی نکلے یا نہ نکلے۔ اسی طرح اگر مرد نے پیخانے کی جگہ اپنا عضو کر دیا اور اس کی سپاری اندر چلی گئی، تب بھی عورت اور مرد دونوں کا روزہ جاتا رہا، قضا اور کفارہ دونوں واجب ہے۔ جس شخص نے دونوں راستوں میں سے کسی بھی راستہ میں جان بوجھ کر مجامعت کی تو اس پر قضا و کفارہ دونوں لازم ہوں گے، اور ان دونوں مقاموں کی مجامعت میں انزال کا ہونا، منی کا نکلنا شرط نہیں ہے۔ دوستو اور بزرگوں، جمع میں عورت اور مرد دونوں کا عاقل ہونا شرط نہیں ہے، یہاں تک کہ اگر ایک مجنون ہو دوسرا عاقل تو عاقل پر کفارہ لازم ہے۔ مثلا مرد عاقل ہو اور عورت مجنون تو مرد پر واجب ہے، اور اگر عورت عاقل ہے اور مرد مجنون ہے تو عورت پر کفارہ لازم ہوگا۔ اگر عورت جمع کرائے تو کفارہ واجب ہونے کے لیے مرد کا بالغ ہونا شرط نہیں ہے، حتیٰ کہ اگر کوئی عورت کسی نابالغ بچے یا مجنون سے جمع کرائے تب بھی عورت کو قضا اور کفارہ دونوں کا حکم ہے۔ دوستو اور بزرگوں، ایک روزے کے کفارہ میں ایک غلام آزاد کرنا چاہیے۔ اگر یہ ممکن نہ ہو، خواہ استطاعت نہ ہونے کی وجہ سے یا اس مقام پر غلام نہ ملنے کی بنا پر، تو 60 روزے رکھنا واجب ہے۔ اگر کسی وجہ سے 60 روزے بھی نہ رکھ سکے تو 60 محتاجوں کو کھانا کھلانا واجب ہے، اور ان 60 روزوں کا مسلسل رکھنا واجب ہے، درمیان میں ناغہ نہ ہونے پائے۔ اور اگر کسی وجہ سے ناغہ ہو جائے تو پھر نئے سرے سے روزے رکھنے ہوں گے، پچھلے روزوں کا اعتبار نہ ہوگا۔ ہاں، اگر کسی عورت کو حیض آ جائے اور اس وجہ سے درمیان میں روزے ناغہ ہو جائے تو اسے یہ ناغہ معاف ہوگا، اور حیض کے بعد صرف اتنے روزے رکھنے ضروری ہوں گے جتنے باقی رہ گئے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ پہلے قضا کے روزے رکھے جائے، اس کے بعد مسلسل کفارے کے روزے رکھے جائیں۔ اگر کوئی پہلے کفارے کے روزے رکھ لے اور اس کے بعد قضا کے روزے رکھے تب بھی جائز ہے۔ جمع کے علاوہ اگر کسی وجہ سے کفارہ واجب ہوا ہو اور ابھی ایک کفارہ ادا نہ کرنے پایا ہو کہ اس پر دوسرا واجب ہو جائے تو ان دونوں کے لیے ایک ہی کفارہ واجب ہے، اگرچہ دونوں کفارے 2 رمضان کے ہو۔ ہاں، جمع کے سبب جتنے روزے فاسد ہوئے ہوں ہر ایک کا کفارہ علیحدہ رکھنا ہوگا، اگرچہ پہلا کفارہ نہ ادا کیا ہو۔ اگر کوئی کفارے کے تینوں طریقوں پر قادر ہو، یعنی غلام بھی آزاد کر سکتا ہو، 60 روزے بھی رکھ سکتا ہو، 60 محتاجوں کو کھانا کھلا سکتا ہو، تو اس میں جو طریقہ اس پر شاہ گزرتا ہو اسے اس کا حکم دینا چاہیے، اس لیے کہ کفارے مقصود زجر و توبیخ اور تنبیہ ہے، اس لیے ظاہر ہے کہ آسان صورت اختیار کرنے میں اسے کوئی تنبیہ نہ ہوگی۔ دوستو اور بزرگوں، صاحب بحر الرائق لکھتے ہیں کہ اگر بادشاہ پر کفارہ واجب ہو تو اس کو غلام کے آزاد کرنے یا 60 محتاجوں کو کھانا کھلانے کا حکم نہ دینا چاہیے، کیونکہ یہ چیزیں اس کے نزدیک کچھ دشوار نہیں اور ان سے اسے کچھ تنبیہ نہ ہوگی، بلکہ 60 روزے رکھنے کا حکم دینا چاہیے کہ اس پر گرا گزرے اور آئندہ پھر رمضان کے روزے کو اس طرح فاسد نہ کرے۔
دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالی ہم سب کو ان ساری مسائل پر، ان ساری باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔